صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرات جس آئے اپنے مقدر پر جتنا ناز کروں کم ہے، اس لیے کہ اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جس بھی میں طفل مکتب ہوں، نوائز ہوں نہ پروارہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں، نوائز ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا فرمانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا فرمانا۔ پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان کیا ہم نے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ لا تعداد نعمتیں ہیں، لا محدود نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لا گنت میں ان گنت نعمتیں ہیں، اس کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں کیا گنوں اور کیا گنواؤں، اس لیے کہ انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ جدھر دیکھو گے اس کے نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے، جدھر دیکھو گے اس کی نعمتوں کے انبار نظر آئیں گے، جدھر دیکھو گے اس کی نعمتوں کے خزانے نظر آئیں گے، اس کی نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے، اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی نعمت ہے، کائنات کا چپا چپا اسی کی نعمت ہے، کائنات کا پتا پتا اسی کی نعمت ہے، زمین و آسمان اسی کی نعمت ہے، چاند و سورج اسی کی نعمت ہے، شمس و قمر اسی کی نعمت ہے، بحر و بر اسی کی نعمت ہے، خشک و تر اسی کی نعمت ہے، شجر و حجر اسی کی نعمت ہے، برگ و ثمر اسی کی نعمت ہے، پوری کائنات اسی کی نعمت ہے۔ اس پروردگار عالم نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں میں سے کہ پروردگار نے ہمیں اپنے محبوب کو دیا اور ہمارے بیچ میں اپنے حبیب کو جلوہ گر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن مقدس میں رب نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پتہ کیا چلا کہ زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ اتنی نعمتیں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے نعمت دے کر جتلایا نہیں کہ میں نے تمہیں نعمت دیا ہے، تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اس لیے کہ عقل و شعور سے نوازا۔ یہ نہیں کہا میں نے تم پر احسان کیا مال و دولت کی کثرت سے نوازا، لیکن تم پر احسان کیا علم کے فضیلت سے نوازا، مگر تم پر احسان کیا آسمان کا شامیانہ لگایا، تم پر احسان کیا زمین کا فرش بچھایا، تم پر احسان کیا آنکھ میں دیکھنے کی طاقت عطا کی، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت عطا کی، تم پر احسان کیا زبان میں بولنے کی گویائی عطا کی، تم پر احسان کیا کان میں سننے کی سماعت دی، تم پر احسان کیا۔ یہ نہیں کہا المختصر انبیاء کو بھیجا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، یہ نہیں کہا کہ آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا، تم پر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا، تم پر احسان کیا، نوح کو نجیح اللہ بنا کر بھیجا،
بھیجا تم پر احسان کیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا تم پر احسان کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا تم پر احسان کیا، تم پر احسان کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا تم پر احسان کیا، یہ نہیں کہا، لیکن جب بات آئی حبیب پروردگار کی، جب بات آئی مدینے کے تاجدار کی، جب بات آئی محمد مصطفیٰ کی، تو لقد من اللہ کا ڈنکا بجا کر اپنے حبیب کے پرچم کو بلند کر دیا اور مخلوق کو بتا دیا کہ ہم نے اپنے حبیب کو سب سے افضل و برتر بنایا ہے۔ تبھی تو بریلی کے رضا پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے شبی مسئلے، شمع لے کر آیا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اس نے اپنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اور تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین جو نعمت ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن کیا کرم ہے اس کا کہ ہم گنہگاروں کو اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، ہم گنہگاروں کے بیچ میں اپنے حبیب کو جلوہ گر فرمایا ہے، لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اس کا۔ اسی لیے کہ اہل سنت، اسی ہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ماننے والے میلاد مناتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، یہی وجہ ہے لوگ اپنے گلیوں کو چمکاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ جگہ جگہ پر محفلیں منعقد کرتے ہیں، یہی وجہ ہے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ مصطفیٰ کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، یہی وجہ ہے حضور کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کرتے اس لیے ہے تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے۔ فتوے لگانے والے لاکھ لگاتے رہے، ناجائز کے فتوے لگانے والے لگاتے رہے، حرام کے فتوے لگانے والے لگاتے رہے، بدعت کے فتوے لگانے والے لگاتے رہے، بلکہ یہ کہ جب تک سانس میں، جب تک سانس چلتی رہے گی دم میں دم رہے گا، جب تک سانسیں چلتی رہے گی ہم یہی کہتے رہیں گے، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل سنت کو آباد رکھے۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اب میلاد مصطفیٰ پر ایک حدیث غور سے سننا اور توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ آپ ادھر ادھر اگر دیکھیں گے ذہن بھٹکے گا، توجہ ہٹے گی، پھر بعد میں یہ ہوگا کہ اونچے پائجامے والا آئے گا آپ سے کہے گا ایسا کہا تھا، ہاں ایسے کہا تھا، پھر دیکھو سنی غلط کہتا ہے، سنی غلط کہتا ہے، پھر آپ چلے جاؤ گے ادھری، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اس لیے توجہ کے ساتھ سنیں۔ امام بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری کے استاد سید، امام بخاری کے استاد جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا جابر تم جاننا چاہتے ہو کہ پروردگار عالم نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حدیث پاک کے الفاظ سنیں، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا سماء ولا ملک ولا ارض ولا ماء
ولا سماء ولا جنت ولا ارض ولا شجر ولا جن ولا انس۔ اے جابر تم پوچھتے ہو رب نے کس شے کو پیدا کیا؟ سنو سنو، جب دنیا میں کوئی چیز موجود نہ تھی تب پروردگار نے اپنے نور سے، کس کے نور سے؟ اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور کب پیدا کیا؟ جب نہ قلم تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی چیز موجود نہ تھی، دنیا کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ پروردگار نے اس وقت مجھے میرے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب یہی سے پتا چلا کہ کائنات کی ڈلیوری کی سبب مصطفیٰ ہے۔ کائنات پیدا ہوئی تو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، پروردگار عالم جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا فرماتے اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب میں ایک تارا چمکتا تھا جسے میں نے 72,000 مرتبہ چوتھے حجاب میں ایک تارا چمکتا تھا، 70,000 برس کے بعد اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا نے اتنا سنا، میرے آقا نے جب اتنا سنا مسکرائے، فرمایا جبرائیل تم جانتے ہو تارا کون تھا؟ تم جانتے ہو تارا کون تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَعِزَّتُ رَبِّي عَلَى ذَلِكَ الْكَوْكَبِ، خدا کی قسم وہ تارا میں ہی تھا، خدا کی قسم وہ تارا میں ہی تھا۔ اب جبرائیل، وہ جبرائیل امین جو سدرہ کی سرحدوں تک جاتے ہیں، وہ جبرائیل امین جو سدرہ کی سرحدوں تک جاتے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ سے آ کر کہتے ہیں کوئی حاجت ہو تو کہو، اس لیے کہ میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی رسول و نبی نہیں جاتا، وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی رسول و نبی نہیں جاتا، کوئی حاجت ہو تو کوئی بات ہو تو پہنچا دوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو منع کر دیا، لیکن جب معراج کی رات آئی میرے آقا سدرہ پر کھڑے ہوئے، فرمایا جبرائیل چلو نا، جبرائیل چلو نا، آگے بڑھو نا۔ جبرائیل نے کہا نہیں سرکار، آپ کی حقیقت تو سمجھ سے ورا ہے، بال کے برابر بھی قدم بڑھایا تو جل جاؤں گا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا جبرائیل پھر لاؤ، کوئی حاجت ہو تو کہو، اس لیے کہ اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ میرے دادا ابراہیم پر احسان کیا تھا، پوتا محمد اتار رہا ہے، پوتا محمد اتار رہا ہے، دادا پر احسان کیا تھا، کیوں نہ اتارے؟ اس لیے کہ کائنات کا بوجھ اتارنے ہی تو آیا ہے۔ رضا نے کہا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب یہیں سے پتا چلا 72,000 مرتبہ دیکھ کر بھی 72,000 مرتبہ دیکھ کر بھی جو حقیقت نور مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکے، جو حقیقت محمدی کو نہ سمجھ سکے، تم 4 سال کتابیں پڑھ کر کیا ناپنے چلے ہو؟ ارے سنیو جھوم کر کہہ دو ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ حضور کی عظمت تو پھر حضور کی عظمت ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کے اوصاف کا ایک باب بھی